نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، ابتلا کے معنی آزمایا، ابراہیم حضرت ابراہیم کو ربہ ان کے رب نے بے کلمات کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ باتیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ان کو پورا کر دکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ جاعل کے معنی بنانے والا، ناس کے معنی لوگوں کو، امامہ کے معنی پیشوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مژدہ، یہ خوشخبری سنی کہ مولا رب العزت مجھے لوگوں کی پیشوائی عطا فرمانے والا ہے، قال ومن ذریتی، تو عرض کیا کہ اے مولا کریم میری اولاد سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی پیشوائی عطا فرما۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی میرے بندوں کی پیشوائی انہی کو حاصل ہوگی، امامت انہی کو ملے گی کہ جو میرے مطیع اور فرما بردار بندے ہوں گے، اور جو ظالم ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ تمہاری اولاد میں سے ہو یا کوئی اور ہو، ان کو کوئی امامت اور کوئی پیشوائی نہیں ملے گی۔ حضرات اکرام، اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو ڈرنے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت دی اور بتایا کہ نجات کے لیے فقط پیغمبر زادگی کافی نہیں ہے کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہو تو تمہاری نجات ہو جائے گی، لہذا یہ کافی نہیں ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بزرگیاں اسی لیے دیں کہ وہ اس کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ تم اطاعت الہی سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہو جب تمہارے جد امجد بے نیاز نہیں ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں انہوں نے تگ و دو کی، کوششیں کیں اور وہ کامیاب ہوئے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پیغمبر زادے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہماری نجات اسی وجہ سے ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا تعلق پچھلی آیت میں سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تقوی اور طہارت کا حکم دیا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو یہ صفات اسلام لانے پر حاصل ہوں گے، کیونکہ اسلام میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو دین ابراہیمی میں تھیں، جیسے حج کرنا، ختنہ کرانا اور خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا۔
پچھلی آیتوں سے اس آیت کا تیسرا تعلق یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے اولاد ابراہیمی ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس لیے یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ ہم تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں تو ہماری نجات تو یقینی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کی بعض اولاد ظالم بھی ہوگی اور وہ دینی پیشوا نہیں بچ سکے گی، لہذا چونکہ تم ظالم ہو، تم لوگوں کے سردار تو کیا عذاب سے نجات بھی نہیں پا سکتے ہو، لہذا تمہیں یہ چاہیے کہ ہمارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تاکہ تمہاری عظمت برقرار رہے۔ حضرات کرام، ہمارے اسلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت و رفعت عطا فرمائی، قوموں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے اطاعت کی آقا علیہ السلام کی۔ آج ہم شریعت مطہرہ سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، ہم پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آج جو ہماری حالت ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ابراہیم، یہ ابراہیم لفظ سریانی ہے، اس کے معنی ہے ابن رحیم، یعنی مہربان باپ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچوں پر بہت مہربان تھے، مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ مشہور تھے، اسی لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں ان کی پرورش آپ اور آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ ہی فرماتی ہیں، یہ بات تفسیر روح البیان میں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابراہیم اصل میں ابرمن تھا، جس کے معنی ہے بزرگ، چونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں اور سارے دینوں میں آپ کی عزت، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام نامی ابراہیم ہوا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہود و نصارہ بلکہ سارے ان کفار کو جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آقا اور پیشوا سمجھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم طریقہ ابراہیمی پر نہیں ہو، وہ ہمارے نہایت فرما بردار بندے تھے، ہم نے انہیں کئی باتوں میں آزمایا، وہ سچے نکلے۔ جب ہم نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ ستارہ پرستوں کی محبت توڑنے بلکہ وطن چھوڑنے کو جب ان سے فرمایا تو انہوں نے ویسا ہی کر دکھایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو چھوڑ کر ملک شام میں جانے کا حکم دیا تو وہاں چلے گئے۔ مولا رب العزت نے ریگستان عرب کو بسانے اور خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا تو فوراً اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر وہاں آباد کر دیا۔ ذرا غور تو کیجئے کہ وہ بیابان کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ وہاں پر سبزہ ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں پر آباد کر دیا اور خانہ کعبہ تعمیر کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہی ذات گرامی ہے کہ ایمان پر رہ کر نمرود کی آگ میں پڑنا منظور کیا۔ اس کے علاوہ بہت سے ہمارے احکام ہیں، جیسے کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ظاہری اور باطنی طہارت، ختنہ وغیرہ، یہ سب کے سب جب ہم نے ان کو
حکم دیا تو وہ سب بجا لائے۔ اس کے صلے میں ہم نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تم کو تمام لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ تم نے ہماری اطاعت کی ہے، ہمارے احکام کو مانا ہے، اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اب ہم تمہیں ساری قوم کا پیشوا اور امام بنانا چاہتے ہیں کہ دینوں میں تمہارا چرچا رہے، انبیاء اکرام تمہاری اولاد میں ہوں، قیامت تک تمہارے کعبے کا حج ہوتا رہے، دور و قریب سے ان کی طرف گردنیں جھکتی رہیں، لوگ تمہاری اور تمہارے بیٹے اسماعیل کی اور حضرت ہاجرہ کی نقل کر کے حاجی بنا کریں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی نمازوں اور خطبوں میں اس محبوب کے ساتھ تم پر بھی درود بھیجا کرے۔ آج الحمدللہ جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں تو ساتھ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی آل کے اوپر بھی درود پڑھتے ہیں۔ قیامت میں بھی اے ابراہیم تمہاری پیشوائی ظاہر ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ اے مولا، میری اولاد میں بھی بابرکت لوگ پیدا کرنا تاکہ تیری فرما برداری ہمیشہ میرے خاندان میں رہے۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، اچھا تم سے اس کا ہم وعدہ تو کرتے ہیں، لیکن اس اقرار اور وعدے میں تمہاری وہ اولاد شامل نہیں ہوگی کہ جو بدکار ہوگی، جو بد کردار ہوگی، جو بے عمل ہوگی، ان کو یہ برکت نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ اے اسرائیلیوں، تم کو لازم ہے کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جن کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی تھیں۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تمہارا یہ گمان کہ نبوت و رسالت بنی اسحاق ہی میں ہونا چاہیے تو یہ تمہارا گمان غلط ہے۔ نبوت و رسالت بنی اسحاق میں بھی ہوگی اور بنی اسماعیل میں بھی ہوگی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق بھی ہیں اور حضرت اسماعیل بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے دعا کی تو ذریت میں حضرت اسحاق بھی ہیں اور حضرت اسماعیل بھی ہیں۔ لہذا اب ہم جس کو چاہیں نبوت عطا کریں، بنی اسحاق میں چاہیں تو بنی اسحاق میں نبی بنائیں اور بنی اسماعیل میں چاہیں تو بنی اسماعیل میں بنائیں۔ ہم نے اپنی رضا اور خوشنودی کا تاج آراستہ کر دیا ہے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے بنی اسرائیل، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عظمت و رفعت باقی رہے، تمہاری وہ فوقیت باقی رہے کہ جو تم کو حاصل تھی، تو تم مطیع و فرما بردار بن جاؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرات اکرام، یہ آیت کریمہ ہمیں درس دے رہی ہے، ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہمیں جو عظمت اور رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی اور ہوگی، وہ جبھی ہوگی کہ جب ہم سچے اور وفادار ہوں گے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا تمہیں شرف حاصل ہو جائے تو تم اتباع کرو میری، یعنی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، رمضان شریف کا مہینہ آئے تو روزوں کا اہتمام کریں، صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ ادا کریں، صاحب استطاعت ہوں تو حج کریں، اپنی ذات کو اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف کریں
تمام برائیوں کو اپنی ذات سے نکال کر پھینک دیں اور اچھائیوں کو اپنی ذات کے اندر جمع کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی پیشوائی اور ہمیں بھی امامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔